أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب آج ہماری صورت ہے صورت اخلاص۔ جی اس صورت کا نام اخلاص ہے اور اس کے اندر 4 آیات ہیں۔ جی جیسے کہ میں نے کل گزشتہ بتایا تھا کہ ہماری ترتیب یوں ہوا کرے گی، پہلے شان نزول، جی پھر فضائل، جی اور پھر اس کا لفظی ترجمہ، اور پھر با محاورہ ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تشریح۔ جی بالکل۔ تو یہ صورت مکی ہے؟ سب سے پہلے یہ صورت مکی ہے۔ اچھا مکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ صورت مکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے اس کے شان نزول کی طرف۔ جی بسم اللہ۔ تو میں ہم پڑھ تو اردو میں رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں احادیث بھی عربی کی پڑھا کروں گا تاکہ ہمیں اس کا بھی ثواب بھی ملے اور اس کا مفہوم اور تشریح حدیث کی بھی ہمیں معلوم ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو اس کا شان نزول علماء محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ایک دن قریش نے قالت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک، قریش نے کہا، سرداران قریش نے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب اور اس کی ذات کو ہمارے سامنے بیان کرو۔ ٹھیک ہے۔ یعنی نسب بتاؤ اور اپنے رب کی صفات بیان کرو۔ جی یہ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جی تو جس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جی جی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر جو انہوں نے سوال کیا اس کا جواب ہے، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ جواب کیسے بنتا ہے۔ یعنی انہوں نے گویا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، یا کچھ اور ہے جی۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ صورت کو نازل فرمایا اور اپنی یعنی ذات کے بارے میں بتایا کہ میں ذات کیا ہوں اور میں کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ساری وضاحت انشاءاللہ اس کے اندر آتی ہے۔ یہ ہے اس کا شان نزول۔ جی ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے فضائل کی طرف، جی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید جو اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا ہے، نازل صورت فرمائی ہے، ترجمہ ہوگا، اس کے ساتھ اس کی وضاحت اور تشریح ہوتی جائے۔ جی بالکل۔ تو اس صورت کے بہت سارے احادیث میں فضائل آئے ہیں جی، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دوسری احادیث کی کتب کے اندر بہت سارے فضائل اس صورت کے آئے ہیں۔ ان میں سے چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، 4 5 یا 6 تک ہوں گی، جو آپ ان کو اشارتاً نوٹ بھی کر سکتے ہیں جی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل فرمایا صحابہ کا، اور اس کے اندر ایک صحابی جو وہ سفر میں نماز پڑھاتا دوسرے ساتھیوں کو، تو پھر وہ اپنی نماز کو ختم کرتا قل هو اللہ احد پر، یعنی یہ ہر رکعت میں یہ پڑھتا اور اس پہ رکعت کو پورا کرتا۔ صحابہ جو ہے وہ دوسرے جب واپس تشریف لائے تو فلما رجعوا ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس اپنے ساتھی کے اس طریقے کو، اس معمول کو بیان کیا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ، اس سے پوچھو لأی شیء یصنع ذلک، وہ یہ کیوں کرتا رہا ہے، کس چیز نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ قل هو اللہ پر اپنی نماز کو پورا کرتا ہے۔ جی ساتھ
ساتھیوں نے اس سے پوچھا، اس نے جواب دیا لأنہا صفت الرحمن، اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اس کے اندر رحمان کی تعریف ہے، اچھا اللہ کی تعریف ہے، اس لیے میں یہ سورت پر اپنی نماز کو پورا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب اس کے جواب وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَخْبِرُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنی نماز میں پڑھوں۔ تو جواباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اپنے ساتھی کو بتا دو کہ ان اللہ تعالیٰ یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتی ہیں۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ جی۔ ہاں جی، یہ دیکھیے کہ اس نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اسے یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا جی، دوسری فضیلت اس حدیث اس سورت کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال فرماتے کان رجل من الانصار یؤم فی مسجد قباء، انصار کے ایک ساتھی تھے، وہ مسجد قباء میں انصار کو نماز پڑھاتے، امامت کرواتے۔ اچھا ٹھیک ہے، مسجد قباء خیر سے الحمدللہ آپ نے اور ہم نے دیکھی ہے، اللہ ہمیں دوبارہ بھی دکھائے جی۔ انشاءاللہ، آمین آمین۔ تو فقال كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة، جب نماز کو شروع کرتے تو اپنی نماز کی ہر رکعت میں پہلے یہ سورت کو پڑھتے اور پھر اس کے بعد دوسری سورت کو پڑھتے اور رکعت کو پورا کرتے جی اسی طرح اپنی نماز کو پورا کرتے جی۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ تو انہوں نے کہا ما انا بتارکھا انی احببت ان اؤمکم بذلک فعلت وان کرہتم ترکتکم، میں تو اسی طرح کروں گا، اگر تم مجھے امام رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں رکھنا چاہتے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہاری امامت کو۔ ٹھیک ہے، اور لیکن وہ ساتھی جو ہے وہ اس کو اپنے میں سے افضل جانتے تھے کہ یہ ہم میں سے زیادہ متقی ہیں، زیادہ عالم ہیں، زیادہ قرات اچھی کرتی ہیں، تو وَقَرِهُ أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، اور ان ساتھیوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اس کے سوا کوئی اور ان کی امامت کروائے یا ان کو نماز پڑھائے۔ جی ٹھیک ہے، جب یہ بات ہوئی تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فلما اتاهم النبی اخبروه الخبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قباء میں تشریف لے گئے تو قباء کے مسلمانوں انصار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اس صحابی کی بات کو رکھا، امام صاحب کی بات کو بیان کیا کہ یہ ان کے نماز پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص، اور پھر اور سورت پڑھ کے رکعت کو پورا کرتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فلان ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی جو تیرے ساتھی تجھے کہتی ہیں کہ تو صرف ایک سورت پڑھ کر نماز پڑھا دے، یا صرف سورت قل هو اللہ ہی پڑھ کے رکعت کر لے، یا کوئی اور سورت پڑھ کے رکعت کر لے، تو اس چیز سے تجھے کس نے منع کیا ہے جی وَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ لَزُومِ هَٰذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، اور ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنے پر آپ کو کس چیز نے آمادہ کر رکھا ہے، کیا شوق آپ کو ہے؟ تو اس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب گزارش کی، قال انی احبها، میں یہ پسند کرتا ہوں، قال فرما حبک ایاها ادخلک الجنۃ، سبحان اللہ، جی فرمایا یہ تیرا سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ، یہ دوسری فضیلت ہے اس کی حاجی صاحب۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ ایک صاحب قال یا رسول اللہ انی احب هذه السورۃ قل هو اللہ احد، ایک صاحب نے گزارش کی اللہ کے رسول میں اس سورت یعنی قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان حبک ایاها ادخلک الجنۃ، اس سورت سے تجھے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ جی جی سبحان اللہ، یہ ہے جی اس کی، میں نے بتایا
تیسری فضیلت اس کی میں نے آپ کے سامنے رکھی. جی بالکل. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو سورت ہے نا، یہ سورت لتعدل ثلث القرآن جی، کہ یہ سورت قل هو اللہ یہ تہائی قرآن کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. ایک یعنی جو تہائی آدمی اس قرآن کے کو برابر. 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے یا 1 دفعہ جی، ایک تہائی قرآن کے برابر. ہاں جی، تہائی حصے، یعنی قرآن عظیم کے 30 پارے ہیں تو 10 سپارے تہائی حصہ بنتا ہے جی. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، بے شک یہ سورت جو ہے قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے. یعنی ایک آدمی قل هو اللہ احد اس سورت کو پورا پڑھ لیتا ہے تو ایسے ہے جیسے کہ اللہ اس نے گویا کہ 10 سپاروں کی تلاوت کی تو اللہ کتنا اجر اسے عطا فرمائے. جی سبحان اللہ جی ماشاء اللہ. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لے ہر رات میں؟ فشق ذلک علیہم، صحابہ پر یہ بات مشکل گزری کہ تہائی قرآن یعنی 10 سپارے بنتے ہیں اور وہ کیسے ہر رات پڑھے جا سکتے ہیں. تو وقالوا اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی ہم میں سے کون طاقت رکھتا ہے کہ 10 سپارے ہر روز پڑھ کر سوئے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، یعنی قل هو اللہ جو ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. تم 10 سپارے نہیں پڑھ سکتے تو قل هو اللہ پڑھ لو تو تمہیں تہائی قرآن کے تلاوت کا ثواب اللہ عطا فرما دے گی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی اس سورت کے فضائل میں سے ایک فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. جی بالکل. ایک بڑی فضیلت صحابی فرماتی ہیں، راوی جو ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ہاں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احشدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جمع ہو جاؤ، مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ، صحابہ کو فرمایا فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، میں تمہارے سامنے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا یعنی ثلث قرآن تمہارے سامنے میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تم مسجد میں جمع ہو جاؤ جی. آگے حدیث کے الفاظ فحشد من حشد، جو جمع ہونا چاہا وہ جمع ہو گیا، یعنی جہاں جہاں جن جن تک آواز گئی ان میں تشریف لائے صحابہ، اور بعض جو کسی کام کی وجہ سے نہ آ سکے تو بہرحال فحشد من حشد، جنہوں نے جمع ہونا وہ ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. فقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا قل هو اللہ احد، یہ سورت پوری پڑھ کر ثم دخل، پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے جی. ٹھیک ہے. یعنی پہلے صحابہ کو فرمایا جمع ہو جاؤ جی، میں تمہارے سامنے ثلث قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں. جب صحابہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قل هو اللہ احد سورت پڑھی اور اس کے بعد آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے. ٹھیک. فقال بعضنا لبعض، صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، میں تمہارے سامنے قرآن کا تیسرا حصہ عنقریب پڑھتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف کیا پڑھا ہے جی؟ قل هو اللہ پڑھی ہے جی. جی بالکل. تو یہ باتیں صحابہ نے آپس میں کی. اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا انی قلت سأقرأ علیکم ثلث القرآن، میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن کا تہائی حصہ پڑھتا ہوں. الا وانھا تعدل ثلث القرآن، یہ بات سن لو غور سے توجہ سے کہ قل هو اللہ جو ہے یہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر اس کی تلاوت ہے. جی ماشاء اللہ جی سبحان اللہ. یہ بھی سورت
صورت کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ جی آخری فضیلت جو ہم نے پڑھنی اور بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا غزوہ تبوک میں تھے، یعنی مقام تبوک میں تھے۔ جی تو صحابی فرماتی ہیں کہ ایک مقام تبوک میں تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ صبح جب ہوئی نا تو صبح خوب روشن ہوئی تھی۔ جی جی ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی کہتے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام تبوک میں تھے۔ فطلعت الشمس بضیاء وشعاع ونور لم نرى طلعت، سورج خوب روشن ہوا، کرنیں شعاعیں، لم نرى طلعت فيما مضى بمثله، اس طرح کا ہم نے کبھی پہلے سورج روشن نہیں دیکھا جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے۔ فقال یا جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، یہ ما لی ارى الشمس طلعت اليوم بضیاء ونور وشعاع لم اراها طلعت فيما مضى، آج میں اتنا روشن سورج کو دیکھ رہا ہوں کہ پہلے اس طرح روشن سورج کو میں نے نہیں دیکھا۔ جی تو جواباً حضرت جبریل نے کہا ان ذالک ان معاویہ بن معاویہ، آپ کے ایک صحابی معاویہ بن معاویہ ہیں، ماتا بالمدینہ الیوم، آج وہ مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے ہیں۔ فبعث اللہ الیہ 70,000 ملک یصلون علیہ، اللہ نے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال و جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی معاویہ بن معاویہ ان کا نام ہے، مدینہ طیبہ میں وہ فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نماز جنازہ کے لیے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے جی؟ تبوک میں تھے۔ تقریباً جب ہم مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے یا اندر داخل ہوتے تو وہاں تبوک کا بورڈ لگا ہوا ہے اور وہاں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے غالباً 1200 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر لکھا ہوا ہے، اتنا دور ہے مدینہ طیبہ سے تبوک۔ 1200 کلومیٹر؟ تو ہاں غالباً 1200 کلومیٹر لکھا ہوا ہے وہاں بورڈ کے اوپر، جی جی یا 1000 یا اس طرح کے، اتنا یعنی دور ہے مدینہ طیبہ سے۔ اور مدینہ طیبہ میں صحابی کی وفات ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل اور سورج کہاں روشن ہو چکا ہے جی؟ یعنی سورج کی روشنی اور کرنیں اور شعاعیں خوب وہ دنیا کو روشن کر رہی ہے، تبوک کے اندر یہ اطلاع ہو چکی ہے۔ جی جی جی۔ اور گویا کہ سورج اگر روشن ہے تو ساری شے ہی اس صحابی کی وفات پر کیا ہے جی؟ آج چمک رہی ہے اور کیا ہے؟ روشن ہوئی ہے جی۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا کہ آپ کے صحابی فوت ہوئے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے نماز جنازہ کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفیما ذالک، اے جبریل، اس کو اللہ نے یہ جو فضیلت عطا فرمائی اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے صحابی کی وفات پر سورج آج خوب روشن ہے، چمک رہا ہے، اور 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز جنازہ کے لیے بھیجے ہیں، تو اس کی یعنی اس کا کون سا ایسا عمل جس پر اللہ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا ہے؟ تو جواباً جبریل علیہ السلام نے کہا قال کان یکثر قراءت قل هو اللہ احد فی اللیل والنہار وفی ممشاہ وقیامہ وقعودہ۔ تو جواباً جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے وہ صحابی دن اور رات چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے قل هو اللہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے اس سورت کو اپنا وظیفہ بنا لیا، چلتے پھرتے دن رات یکثروا یعنی اس سورت کو کثرت سے زیادہ پڑھتے تھے، جی جی جی۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں یہ فضیلت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ جی۔ اور اگلی بات کیا ہے جی؟ جبریل علیہ السلام نے
گزارش کی فتحب ان تصلی علیہ، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں جی؟ اللہ بنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، فضرب بجناحه الارض فلم تبق شجرۃ ولا اقمۃ۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں اپنے صحابی کی جی۔ تو جبریل علیہ السلام نے زمین کو پر اپنا پر مارا تو درمیان میں کوئی درخت اور ٹیلے اور جو بھی چیز تھی ساری راستے سے ہٹ گئی۔ فرفع سریرہ فنظر الیہ، اس کی چارپائی کو جنازے کو بلند کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ دیکھ رہے ہیں۔ فکبر علیہ وخلفہ صفان من الملائکہ فی کل صف 70,000 ملک، آپ علیہ السلام نے اس پر تکبیر پڑھی اور آپ کے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں تھیں اور ہر صف کے اندر 70,000 فرشتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جی ہے اس کی یا جبریل بما نال هذه المنزلۃ من اللہ تعالی، جبریل یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت کس وجہ سے دی ہے؟ تو پھر بھی جواب یہی ملا وَقِرَاتُهُ إِيَّا ذَاهِبًا وَجَائِيًا وَقَائِمًا وَقَائِدًا وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، ہر صورت میں، ہر حالت میں، ہر حیث پر یہ آپ کے صحابی سورۃ قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں جی حاجی صاحب اس کی چند فضیلتیں، یعنی فضائل ہیں سورۃ قل هو اللہ کے، اور بھی بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے چند جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس سورت کی خوب کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اب ہم آج حاجی صاحب آتے ہیں اس کے کیا ہے جی ترجمے اور تشریح کی طرف۔ جی آواز کلیئر ہے نا جی؟ جی جی بالکل کلیئر، آپ کی آواز بالکل صاف سمجھ آتی ہے؟ بالکل صاف سمجھ آ رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی عربی کے سمجھ آ جاتے ہیں بالکل اور اس کی تشریح میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ جی جی۔ اب ہم آتے ہیں جی اس سورت کے الفاظ کی معانی کی طرف اور پھر بامحاورہ ترجمے کی طرف اور اس کے ساتھ تشریح کی طرف۔ جی تین باتیں آپ کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جی بالکل۔ قل، تو کہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کا معنی اللہ یہ، احد معنی ایک ہے اور ہوا معنی وہ اللہ ایک ہے۔ جی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کا معنی اللہ ہی ہے، الصمد کا معنی بے نیاز۔ جی۔ بے تشریح میں بتاتا ہوں کہ بے نیاز کسے کہتی ہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا، لم معنی نہیں، یلد کا معنی ہوتا ہے جننا، پیدا کرنا، تو معنی ہوگا کہ نہ کسی کو جنا، وہ معنی اور، لم معنی نہیں، یولد معنی جنا گیا، نہ کسی نے جنا۔ ٹھیک ہے جی۔ نہ کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا، نہ پیدا کیا، آگے نہ پھر پیدا کیا گیا۔ ہاں، نہ پیدا کیا، نہ یعنی اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ لم یلد کا معنی کریں گے نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اپنے سے پیدا کیا، باقی تو ساری مخلوق اسی کے پیدا کرتا ہے نا جی، جی بالکل۔ لیکن اپنے سے نہ اس نے پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، یعنی جنا گیا ہے۔ جی۔ آگے پھر واو منا اور، لم منا نہیں، یکون منا ہو، لہو منا اس کا، کفوان منا برابر، احد منا کوئی، مانا کیا ہوگا؟ اور اس کے کوئی برابر، کوئی ایک اس کا برابر نہیں ہے، جی ٹھیک۔ اور کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، یہ بھی مانا اس کا کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس کے حاجی صاحب لفظی ترجمہ تھا، میں پھر دوبارہ کر رہا ہوں۔ تو کہے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی سے وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو اپنے سے پیدا کیا ہے، اور نہ وہ خود پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر برابر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا
با لفظی ترجمہ بھی ہو گیا اور با محاورہ ترجمہ بھی ہو گیا. جی بالکل. اب آتی ہیں میں اس کے الفاظ کی تھوڑی سی تشریح کی طرف کی. جی جی. دیکھیں کفار یعنی قریش نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ذات، اللہ کے بارے میں دو سوال بنتے ہیں، ایک ہے کہ اللہ کی صفات اور ایک ہے کہ اللہ کا نسب. تو دونوں کا جواب آ گیا. پہلے کا جواب ہے کس میں جی؟ اللہ احد اللہ الصمد، یہ پہلے سوال کا جواب ہے، اور دوسرے کا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی دو سوال تھے اور دونوں سوالوں کے جواب دو حصوں میں آئے حدیث قرآنی سورت کے اندر آگے. جی جی. پہلا سوال تھا کہ صفات کیا ہیں جی، اور اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دوسرا سوال تھا کہ اس کا نسب کیا ہے جی، کس سے پیدا ہوا ہے، اس کا باپ، اس کا دادا پردادا، خاندان کیا ہے. اس کا جواب لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ، یہ لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے جی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ایکم 100 نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. جی. صفت کسے کہتی ہیں؟ مثلا ایک ذات ہوتی ہے اور ایک اس بندے کے اندر بعض چیزیں کمالات ہوتے، جو کمالات ہیں وہ صفت کہتے ہیں اسے. مثلا ایک بندہ ہے، اس کا نام تو محمد اسلم ہے، لیکن وہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ گاڑی چلاتا ہے، تو اسے کہے گا یہ گاڑی چلانا اس کی صفت ہے. جی بالکل. ایک بندہ اس کا نام محمد اکرم ہے اور وہ درزی کا کام کرتا ہے، تو یہ درزی کا کام کرنا اس کی صفت ہے. جی ٹھیک ہے. قوت ہے، طاقت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ صفات ہوتی ہیں. اور ایک ہوتی ہے ذات. اب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کا کیا ہے؟ واجب الوجود، یعنی جس کے بغیر گزارا نہ ہو، جس کا ہونا اول سے لے کر آخر تک، آخر سے لے کر اول تک اس کا ہونا یقینی ہو، اسے کہتے ہیں اللہ. جی بالکل. اب آگے ہے جی دوسرا لفظ ہے حاجی صاحب سمد، اللہ الصمد. جی اللہ الصمد، صمد کسے کہتی ہیں؟ علماء محدثی مفسرین نے لکھا ہے یصمد الخلائق الیہ فی حوائجہم و مسائلہم. صمد اس ذات کو کہتی ہیں کہ مخلوق اپنی ضروریات کے لیے جس کی طرف محتاج ہو اسے صمد کہتی ہیں، اور جو کسی کا محتاج نہ ہو، مخلوق ساری اس کی محتاج ہو اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں صمد. بے نیاز. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا. اس کا لفظی معنی بے نیاز ہے، اور اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر. بالکل سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بھی بہت سارے معنی سمجھ کے سردار بھی کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ معنی ہوئے ہیں، محدثین نے ان کے معنی بیان کیے ہیں. اس کے بعد آگے ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں اللہ تعالی کی جو انہوں نے کہا نسب کیا ہے، اس کی نفی کر دی گئی ہے کہ اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اپنے اندر سے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن کی دوسری آیات کے اندر ہے. جی ٹھیک ہے. اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورت اخلاص میں مکمل توحید اور ہر طرح کی شرک کی نفی ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں. جی. یعنی بہت سارے اقسام ہیں جو منکرین توحید ہیں جی. اب سورت اخلاص کے اندر ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ کیسے جی؟ کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو خود اللہ کی وجود کا ہی منکر ہے جی. ایک گروہ جو ہے نا وجود کا تو قائل ہے، مگر واجب وجود کا منکر ہے. وجود کا تو قائل ہے لیکن ہمیشہ کا وہ قائل نہیں ہے. اسی طرح دنیا کے اندر بعض گروہ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں جی، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن غیر اللہ کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں جی.
اور یہ سارے عقائد باطلہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ احد میں بیان کر دیا. جی ٹھیک ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی عبادت میں تو کسی کو شریک نہیں کرتے، مگر حاجت روا اور کار ساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں جی. تو ان کے اس خیال کو اللہ تعالیٰ نے لفظ سمجھ سے بیان کر دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور بعض لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بھی قائل ہیں، جیسے کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، قرآن کے اندر بار بار بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں نے کہا اللہ کی اولاد ہیں، ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں جی. تو لم یلد ولم یولد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو باطل کر دیا جی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو گویا کہ ایک دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت ان چند الفاظ کے اندر اللہ نے بیان فرما دی. جی بالکل ٹھیک. یہ جی صورت ہماری صورت جو ہے اخلاص پوری ہو گئی ہے. صدق اللہ العظیم.